خونخوار درندوں کی وادی۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک نوافل میں مشغول رہتے۔ پھر جب گھر آتے تو ان کی پنڈلیاں اور قدم متورم یعنی سوجے ہوئے ہوتے، ایسا لگتا جیسے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے: اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا۔ میں تجھے ہر وقت مصروف عمل رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خونخوار درندوں کی اما جگہ ہے۔ اس وادی میں حمحمہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اس ایک وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ وادی کی ایک سمت میں رہتے اور حمحمہ عابد دوسری سمت میں رہتا۔ ان دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کو اس ایک ہی وادی میں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ حمحمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا: اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا: تم مجھے چھوڑ دو اور میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگا: میرا نام حمحمہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اگر تو وہی حمحمہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے؟ حمحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا: میں تو بہت زیادہ سست اور کوتاہ ہوں، یعنی مجھ میں ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام و سجود نہ کرنا پڑتا تو میں اپنی ساری زندگی رکوع میں ہی گزارتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی اور اسی حالت میں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا۔ لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرا نام عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حمحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ ہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے: میں تو بہت سست اور کوتاہ ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ عز و جل کی ہیبت اور رعب گھر کر گیا ہے۔ اب اس پاک پروردگار عز و جل کے علاوہ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا۔ میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک خونخوار درندے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے سے آپ پر چھلانگ لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیری پر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور بالکل خوفزدہ نہ ہوئے، بس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے رہے: ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حمحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: جو منظر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر حمحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے اور پھر بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو خدا عز و جل کی قسم میرا رب عز و جل مجھے ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتا۔ حمحمہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن رات میں 800 رکعت نوافل پڑھتے، پھر بھی اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے: میں تو بہت سست اور کوتاہ ہوں، میں بہت سست اور کوتاہ ہوں، کبھی بھی عبادت نہ کر سکا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔